السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج 10 اکتوبر 2024 ہے۔ لوگوں کو یہ بات تو معلوم ہے کہ میری اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے پچھلے جمعرات کو بھی بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا آپریشن ہو، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں لیا جا سکا ہے۔ کل امید یہ ہے کہ ہم فورٹس ہاسپٹل جو بنگلور میں ہے اس میں ہم ایڈمٹ ہوں گے، اور اس کے بعد کیمو تھراپی کا عمل ہو سکتا ہے شروع ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ جانے کہ آگے کیا کارروائی ہوگی۔ تو بہرحال بار بار لوگ خیریت پوچھتے ہیں اور بہت زیادہ SMS آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی ڈسٹربنس ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے۔ آپ کی دعائیں ہمارے حق کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو گروپ میں آج یہ تقریر ڈالوں گا، یہ سوال جواب ڈالوں گا، تو اس میں 1-2 نمبر ڈال دوں گا۔ ان نمبروں کے ذریعے آپ جو ہے نا وہ میری خیریت لے سکتے ہیں، اور جو ہمارا گروپ ہے اس گروپ میں بھی جو ہے وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ دعا زیادہ کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ دعا ہو رہی ہے، آپ دعا کریں اور اسی طریقے سے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال معاملہ بڑا ہے، چھوٹا نہیں ہے، اور اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگی۔ دعا کریں کہ ہم کو اللہ تعالی ہمت عطا فرمائے، اور ہم جو ہے نا اس بیماری کو فیس کر سکیں، اور اس بیماری سے ہمت سے ہم لڑ سکیں۔ جتنا ہمارے اندر ہمت ہوگی اتنا زیادہ یہ بیماری جو ہے نا وہ اس کے اثرات ہماری زندگی پر کم پڑیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سوالات۔ سب سے پہلا ایک سوال آیا ہوا ہے کہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہماری مسجد میں ایک امام صاحب ہیں، اور وہ امام صاحب جب بھی نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں تو ہلتے رہتے ہیں، مطلب ایسے ہل کر نماز پڑھاتے ہیں۔ اور جب ان سے بات کہا جاتا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہلنا اچھا نہیں ہے، تو وہ معلوم نہیں ان کو کس نے یہ بات بتا دیا ہے کہ ہلنا جو ہے وہ خشوع خضوع کی علامت ہے۔ تو مولانا صاحب اس کی کیا حقیقت ہے؟ میری سمجھ سے امام صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ خشوع اور خضوع کے معنی ہی سکون کے ہوتے ہیں۔ ہلنا خود خشوع خضوع کے خلاف ہے۔ لہذا ان کو کسی عالم سے گفتگو کرائی جائے، اور اس سے بھی اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیٹ پر فتویٰ نکالیں، اور فتوے میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ پوری گفتگو ان کو سمجھائی جائے کہ اس طریقے سے ہلنا جو ہے۔ مفتی شفیع علیہ الرحمٰن نے بھی معارف القرآن میں جو ہے نا وہ اس قسم کی بات کی ہے۔ لہذا ان کو غلط فہمی سے نکالا جائے، اور یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ کی رقم اپنے رشتہ داروں کو دے سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ معلوم ہو جائے کہ کن کو نہیں دے سکتا ہے۔ کئی مرتبہ یہ سوال کا جواب دیا جا چکا ہے، بہرحال آیا ہے سوال تو دوبارہ پھر اس کو جواب دے رہا ہوں۔ والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نمبر 1۔ زوجین میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ 3 رشتہ دار ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ویسے تو کافر کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، جو خود زکوٰۃ دیتا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، لیکن رشتہ داری کی جہاں تک بات ہے تو یہ یاد رکھیں کہ والدین، زوجین
اور اولاد، ان تین کے علاوہ کسی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ماموں ہے، خالہ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کسی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا سوال اسی سے ملتا جلتا پوچھا گیا ہے کہ کیا زکوٰۃ دیتے وقت بھائی یا بہن کو اگر زکوٰۃ دیتا ہے کوئی آدمی تو یہ بتانا کوئی ضروری ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور مختلف انداز میں زکوٰۃ جو ہے وہ ہدیے کی شکل میں دی جا سکتی ہے، سامان کی شکل میں دی جا سکتی ہے، بچے کی فیس ادا کی جا سکتی ہے، یہ تمام شکلوں میں جو ہے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، اور کچھ علماء تقریر میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ وہ شین لفظ نہیں بول پاتے تھے اور اس کی جگہ پہ سین بولتے تھے۔ تو اس کی کیا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ جن لوگوں نے بنایا ہے یہ من گھڑت بات ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ معلوم نہیں کیوں لوگوں نے کہاں سے نکال لیا۔ بہرحال اس پر کوئی بھی ہمارے پاس مستند حدیث یا مستند روایت موجود نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے جن کے 4 بیٹیاں ہیں اور ان کے ایک بھائی اور ایک بہن ہے، تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ یہ بس بھی مسئلہ بارہا آتا رہتا ہے وراثت کا۔ بہرحال 4 بیٹیاں اگر ہیں تو مرنے والا چاہے مرد ہو اور مرنے والا چاہے عورت ہو، دونوں شکل میں بیٹیوں کو 66.67% ملے گا، جس کو ہم 2/3 کہتے ہیں۔ 2 بیٹی ہو یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں، 10 ہوں 20 ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، ساری بیٹیوں کو ملا کر کے 66.67 ملے گا۔ اب اگر 100 میں سے 66.67 گھٹا دیا جائے، 66.67 گھٹا دیا جائے، تو ایسی شکل میں 33.33 یعنی 33.33 بچا۔ اب چونکہ آپ نے بتایا ہے کہ ایک بھائی ہیں اور ایک بہن ہے، تو 33.33 کو بھائی کا ڈبل حصہ ہو گیا، بہن کا سنگل حصہ ہو گیا۔ 3 سے تقسیم کر دیا جائے، ڈیوائڈ کر دیا جائے، کس کو؟ 33.33 کو۔ تو اس طریقے سے 11.11% بہن کا حصہ ہوگا، بہن نہیں کہیے، مطلب مرنے والے کی بہن کا حصہ ہوگا، اور 22.22 جو ہے وہ بھائی کا حصہ ہوگا۔ اس طریقے سے شرعی طور پر وراثت کو تقسیم ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے اپنی بہن کا حصہ نہیں دیا، اب وہ وراثت ہم کو آئی ہے، اور ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ میرے والد نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، گویا لکھنے والے کی پھوپھی کو حصہ نہیں ملا، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ گھر میں چوری کا مال آیا ہوا ہے، تو پھر ایسی شکل میں آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چوری کا مال جہاں سے آیا ہے وہاں پہنچا دیں۔ اور یہ تو معلوم ہے کہ مال کہاں سے آیا ہے، مال آیا ہوا ہے پھوپھی کا، لہذا معلوم ہے، لہذا پھوپھی کو مال پہنچا دیا جائے۔ یہ دیکھا جائے، کسی عالم سے بیٹھ کر مشورہ کر لیں کہ ٹوٹل اتنا تھا، اتنی پھوپھیاں ہماری ہیں، اور ہمارے والد صاحب نے ٹوٹل جو ہے وراثت پہ قبضہ کر لیا ہے، بہن کو اپنی کچھ نہیں دیا ہے، لہذا آپ کو اگر علم ہو گیا ہے کہ میری پھوپھی کو حصہ نہیں ملا ہے، تو لازم ہے کہ آپ اس حصے کو اس تک پہنچا دیں جس کا حصہ ہے۔ پوچھا گیا ہے، بار بار یہ سوال آ رہا ہے، حالانکہ پچھلے جمعرات کو بھی غالباً یہ بات آئی تھی کہ عورتیں کہ نہیں، بھارت سرکار نے کہہ دیا ہے کہ بغیر محرم کے عمرہ کر سکتے ہیں، سعودی گورنمنٹ نے بھی اجازت دے دیا ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے آنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پچھلے کئی 100 سال سے جو سعودی کا فتویٰ تھا کہ بغیر محرم کے کوئی عمرے پہ نہیں آ سکتا، وہ غلط تھا؟ سوال پہلا یہ ہے کہ وہ جو پچھلا تھا وہ غلط تھا، اب جو ہو گیا ہے وہ صحیح ہے۔ وہ جب تک
وہ فتویٰ تھا اس کا حوالہ آپ نہیں دے رہی ہیں، حوالہ دے رہی ہیں کس چیز کا کہ اب انہوں نے ایسا کہہ دیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ایک منطقی جواب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محرم کے ساتھ سفر کرنا یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ عمرہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، تو اللہ کے قانون کے تحت ہی عمرہ ہوگا، سرکار کے قانون کے تحت عمرہ نہیں ہو پائے گا۔ اور اگر سرکار کے قانون کے تحت عمرہ کیا جائے گا تو سرکار ہی سے پھر ثواب بھی لے لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ثواب کیوں دے گا؟ کیونکہ آپ نے سرکار کے قانون کے تحت کیا ہے تو سرکار ہی سے آپ جو ہے وہ ثواب بھی لے لیں۔ یہ زیادہ لاجیکل اور منطقی بات ہے۔ مجھے یہ ہے کہ میری شادی آج سے 10 سال پہلے ہوئی تھی اور اس وقت میری مہر 2000 روپے رکھی گئی تھی۔ آج شوہر وہ مہر ادا کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ 2000 کی ویلیو آج کے 10 سال پہلے جو تھی وہ نکال کر کے میری مہر دی جائے، ورنہ 2000 کی آج کے 10 سال پہلے جو ویلیو تو آج وہ کچھ ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو میرا یہ ان سے ڈیمانڈ کرنا کس حد تک صحیح ہے؟ آپ کا ڈیمانڈ کرنا آپا غلط ہے۔ 2000 روپے جو رکھی گئی تھی وہ 2000 روپے ہی مہر دی جائے گی۔ یہ تو ممکن ہے کہ اگر اس میں یہ لکھا ہوتا کہ 2 تولہ سونا جس کی قیمت 2000 روپے ہوتی ہے، ایسا اگر ہوتا تب تو یہ بات کہی جا سکتی تھی، لیکن جب یہ بات نہیں لکھی، صرف مطلق لکھا ہوا ہے 2000 روپے، تو آج نہیں آگے بھی 10 سال کے بعد بھی اگر وہ ادا کریں گے تو بھی وہ 2000 روپے رہے گی۔ لہذا آپ کا مطالبہ کرنا شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ شب بارات کے موقع پر عورتیں یہ بات بہت زیادہ کہتی ہیں کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو نبی کے زمانے میں تھے، لیکن ان کی والدہ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے، لہذا وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچے۔ لیکن اویس قرنی کا درجہ بہت بلند ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جنگ احد میں ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے، تو اویس قرنی کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے منہ کے سارے دانت توڑ لیے، اور جس کی وجہ سے ان کے نام پر شب بارات میں حلوے کا فاتحہ دیا جاتا ہے۔ تو فاتحہ والی بات تو بات کی بات ہے، یہ بتا دیجئے مولانا صاحب کہ دانت توڑے تھے یا نہیں توڑے تھے؟ سب سے پہلی بات جان لیجئے کہ اویس قرنی کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، بہت اونچے درجے کے، یعنی لفظ صحابی صرف ٹیکنیکلی لحاظ سے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ حضرت اویس قرنی کا درجہ بہت بلند ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اویس قرنی سے اگر تمہاری ملاقات ہو جائے تو میرا ان کو سلام کہنا، اور کہنا میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اتنا بڑا درجہ ہے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اگر اپنے دانت توڑتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے۔ قرآن کیوں؟ یہ دانت جسم کے پارٹ، آرگن، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کیا ہے؟ امانت ہے۔ آپ اس کو جیسے چاہیں استعمال کر لیں، جب چاہیں توڑ دیں، جب چاہیں بیچ لیں، جب چاہیں کاٹ دیں، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کا بنایا ہوا ہی نہیں ہے، یہ گفٹڈ بائی اللہ ہے، اللہ کی جانب سے گفٹ ہے۔ لہذا قرآن مجید کی آیت ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، لوگوں جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لہذا اویس قرنی کے بارے میں جو مشہور ہے کہ انہوں نے سارے دانت توڑ دیے، یہ ایک دم من گھڑت واقعہ ہے، عورتوں نے بنایا یا جس نے بھی بنایا، بہرحال یہ ایک دم من گھڑت واقعہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ اگر ایک عالم کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو 4000 نمازوں سے افضل ہوتی ہے۔ 4000 رکعت کا ثواب گویا کہ ایک عالم کے پیچھے اگر ایک نماز پڑھی جائے یا 4000 نماز سے افضل ہوتا ہے، ایسی کوئی حدیث ہے؟
یہ بھی من گڑت بات ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کسی صاحب کو ایک جگہ پر سارے من گڑت واقعات مل گئے اور ان کو اطمینان نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ اب تو ساری چیزیں نیٹ پہ اویلیبل ہوتی ہیں، تو انہوں نے وہاں سے اٹھا کر کے یہ سوالات سوچا کہ مولانا صاحب سے بھی پوچھ لیا جائے، تو اپنے اطمینان کے لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پوچھ لیا ہو۔ بہرحال اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ بھی تقریر میں کہا جاتا ہے کہ اذان جس وقت ہوتی ہے، اگر اذان کے وقت میں کوئی آدمی بات کرتا ہے تو ایسے شخص کو قیامت کے دن ایسے شخص کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے جو لوگ اذان کے وقت بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک الگ بات ہے، اذان کا احترام ہونا چاہیے، بات نہیں ہونی چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے، لیکن جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اذان کے وقت بات کی گئی تو مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، یہ بات قطعی صحیح نہیں ہے اور یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اور پوچھا گیا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اور ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، تو ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے کہ میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا وہ جو ہاتھ میں ہے وہی بتاوے میں کون ہوں؟ تو بڑا تعجب میں پڑ گیا ابو جہل۔ اس نے کہا کہ وہ جو ہاتھ میں اسی کو کہلوا دیجئے۔ تو وہ جو کنکری تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ہاتھ سے آواز آنے لگی۔ تو پوچھا گیا ہے کہ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ واقعہ بھی معتبر نہیں ہے۔ اس واقعے کو لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ قوالیوں میں بھی بیان کیا جاتا ہے لوگوں میں، لیکن کوئی صحیح حدیث اس واقعے کی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو مہر فاطمی رکھتے ہیں، تو دو سوال کیا گیا ہے اس میں کہ مہر فاطمی کتنی ہوتی ہے اور مہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کے بجائے یہ مہر فاطمی کیوں مشہور ہو گیا؟ یہ دونوں سوال جو ہے وہ پہلے سوال کا جواب کہ مہر فاطمی کی کوانٹٹی کتنی ہوتی ہے، کتنی مقدار ہوتی ہے، تو اس میں دو رائے ہے۔ جس پہ زیادہ لوگوں کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ 1 کلو 531 گرام، 30 گرام کچھ ملی گرام ہے، میں اس کو 31 گرام بول دیا، یعنی 1 کلو 531 گرام جو ہے وہ مہر فاطمی چاندی جب بھی رکھی جائے گی مہر فاطمی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اتنی چاندی کی جو ویلیو ہوگی، یا تو چاندی دے دی جائے ڈائریکٹ، اور یا چاندی کی جو ویلیو بنتی ہے وہ دے دی جائے، تو اس کو مہر فاطمی کی مقدار کہا جاتا ہے۔ جو یہ سوال کیا گیا ہے کہ مہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بجائے مہر فاطمی کیوں مشہور کیا گیا، یہ حقیقت میں کیونکہ بھارت میں خاص کر عربوں میں یہ بات مشہور نہیں ہے۔ بھارت میں چونکہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ اہل تشیع تھے، شیعہ حضرات تھے۔ شیعہ حضرات کا اہل سنت والجماعت پر جو مختلف انداز سے اثر ہوا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی اثر ہے۔ یہ وہاں سے بات نکلی اور پھر مہر فاطمی کے نام پر مشہور ہو گئی۔ بہرحال اگر کوئی مہر فاطمی رکھتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غلط کام ہو گیا ہے، لیکن مشہور ہونے کی اصل وجہ اہل تشیع ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم سے کسی بچے کی فیس ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر بچہ بالغ ہے اور وہ بچہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کی فیس زکوٰۃ کی رقم سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ادا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کیا خلا کے بعد پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ رہا جا سکتا ہے؟ اس کی شکل کیا ہوگی؟ دیکھیں، نکاح اور خلا میں یہی فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طلاق ہو گئی۔ خلا جب دیتا ہے شوہر بیوی کے ڈیمانڈ کرنے پر کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، بہت سی وجوہات بیان کرتی ہے، شوہر اس پر راضی ہو جاتا ہے
کہ ٹھیک ہے آپ نہیں رہنا چاہتے ہیں، آپ کو اختیار ہے اور آپ خلا لے لیجئے۔ اس پر شوہر خلا دے دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ خلا دیتا ہے تو ایک طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ ایک طلاق بائن پڑنے کے بعد اگر کبھی زندگی میں وہ بیوی پہلے شوہر کے پاس واپس آنا چاہتی ہے ایز اے بیوی، تو دوبارہ نکاح کر لے، مہر کی مقدار رکھ لے اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ تو یہ آسان سا طریقہ ہے۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ، کہ یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے سے شادی کرے پھر وہ اس کو طلاق دے پھر پہلے سے شادی کرے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ خلا میں یہ ایک بڑی ایڈوانٹیج ہوتی ہے کہ وہ ایک خلا لے کر کے، خلا ایک ہی ہوتی ہے، خلا طلاق بائن ہوتی ہے، لہذا طلاق بائن کے بعد اور وہ بھی اگر کسی سے شادی کرنا چاہے تو لڑکی بھی کر سکتی ہے، اور اگر پہلے شوہر کی طرف پلٹنا چاہے اور شوہر راضی ہو تو دوبارہ نکاح کر لیا جائے اور مہر رکھ دی جائے اور دونوں زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا ضروری ہے؟ بھارت میں تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نفل نماز ہر حال میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ مسجدوں میں نے دیکھا ہے جوان ہوں، بوڑھے ہوں، جو بھی ہوں، جب جیسے ظہر کی 2 رکعت نفل پڑھنی ہے تو اس کو ہر حال میں بیٹھ کر پڑھیں گے۔ یہ ایک دم غلط تصور اور غلط مسئلہ بیان کیا گیا۔ کوئی بھی نماز فرض کے علاوہ اگر بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے تو اس کا ثواب آدھا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال کیا گیا ہے ملتا جلتا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیٹھ کر نماز پڑھی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیٹھ کر جو ہے فرض کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، بیٹھ کر نماز پڑھی ہے۔ تیسرا سوال کیا گیا ہے کہ جب اس کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے تو نبی کے شان کے یہ خلاف ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم بیٹھ کر پڑھیں گے تو ثواب آدھا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیٹھ کر کیوں پڑھا؟ یہ جواب ضرور سن لیں۔ فتاوی رحیمیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چند خصوصیات بیان کی گئی ہیں اس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھیں گے تو رب ذوالجلال ان کو پورا ثواب دے گا۔ لہذا چونکہ ان کو یہ خطرہ نہیں تھا کیا کہ ثواب آدھا ہوگا، لہذا انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھ لی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھا ثواب ملنے کی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں کیا کرتے؟ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھتے۔ ایک صاحب نے عجیب و غریب سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب پوری نماز میں نے پڑھ لی ظہر کی آج، اور ایک مرتبہ بھی میں نے اللہ اکبر نہیں کہا، یعنی امام کے ساتھ پڑھتے رہے نماز یا انفرادی طور پر جیسا بھی ہو، اور انہوں نے اللہ اکبر نہیں کہا، نماز سب پڑھے، سب کچھ پڑھے، درود پڑھے، تو کیا میری نماز ہو گئی؟ نماز نہیں ہوئی، کیونکہ جو پہلا اللہ اکبر کہنا ہے جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ اللہ اکبر جو ہے وہ فرض ہے، لہذا اگر وہ اللہ اکبر نہیں کہا گیا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ جو صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو دہرائیں۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر دعائے قنوت بھول جائیں تو کیا کریں؟ اگر دعائے قنوت بھول گئے اور تیسری رکعت میں یاد آیا کہ دعائے قنوت پڑھا ہی نہیں ہے تو سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا اور دعائے قنوت بھی نہیں پڑھا تو پھر سے چاہیے کہ وتر نماز کو ادا کیا جائے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے مولانا صاحب وظیفے کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر غالباً میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے، وظیفے کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، زیادہ تر وظائف جو بیان کیے جاتے ہیں یہ لوگوں کے اپنے تجربات ہیں، جو تجربات کی بنیاد پر چیز ہوتی ہے ان کا دلیل سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ کی صحت خراب ہے، آپ یا سلام 1,00,000 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو صحت مل جائے گی۔ اب یہ 1,00,000 مرتبہ پڑھیے اور صحت مل جائے گی، اس کا تعلق علاج سے ہے، ثواب سے نہیں ہے۔
लिहाजा इसके लिए दलील होना कोई ज़रूरी नहीं है। दलील कब चाहिए? जब मैं ये कहूँ कि 1,00,000 मरतबा तुम सलाम पढ़ोगे और जन्नत में दाखिल हो जाओगे, ये अगर बात कही जा रही है या इतना सवाब मिलेगा ये कहा जा रहा है, तो फिर ऐसी शक्ल में उसके लिए दलील चाहिए। तो वज़ाइफ ज़्यादातर जो बयान किए जाते हैं वो लोगों के अपने तजुर्बात होते हैं। कभी वज़ाइफ बतौर इलाज के होते हैं, कभी वजीफ़े जो हैं वो अल्लाह की सिफ़ात बयान की जाती हैं, और रहमान का वजीफ़ा कोई करता है, रहीम का वजीफ़ा कोई करता है, जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ वजीफ़े किए जाते हैं। कभी आदमी अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कि अगर मैं ये वजीफ़ा करूँगा तो मालदार हो जाऊँगा, ये वजीफ़ा करूँगा तो हमारी शादी जल्दी हो जाएगी, ये सारे वजीफ़े जो है ना ज़रूरत के तहत हैं। इन सब के लिए दलील का होना ज़रूरी नहीं है। दलील वहाँ पे चाहिए जहाँ पर जो है वो सवाब की बात कही जा रही हो। और बाद वजीफ़े जो हदीसों से साबित हैं वो तो नूर नना नूर हैं और उसमें किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। तो ये बातें आपके सामने रखना चाहते थे। आखिर में फिर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मैं जो है वो सेहत हमारी देखने में मैं एकदम ठीक हूँ। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको लग भी नहीं रहा होगा कि बंदा बीमार है, लेकिन बहरहाल जो है हमारे बारे में ट्यूमर है, क्या कहते हैं, लीवर में, जिसके बारे में डॉक्टरों का अंदेशा ये है। अंदेशा क्या है? अब उनको यकीन है डॉक्टरों को, वैसे तो अल्लाह ही बेहतर जाने कि ये कैंसर है, और मुझे कोई इसका खौफ नहीं है। आप लोग हमारे लिए दुआ करें। हर चीज़ का, अगर हदीस में आता है लिकुल्लि दाइन दवाउन, हर मर्ज़ के लिए अल्लाह ने क्या पैदा किया है? दवा पैदा की है। इसकी भी दवा होगी, बस सही जगह हम पहुंच जाएं, सही दवा हो जाए, इलाज हो जाए, ज़िंदगी रही तो फिर अगले जुमेरात आपसे मुलाकात होगी। दुआओं की खास दरख्वास्त है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।